بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. جہاں ایک طرف ڈیکارڈ سے لے کر ہیگل تک ہیومنسٹک اپروچ نظر میں رکھی جاتی ہے اور یقیناً رکھی جاتی ہے، جیسا کہ کالج والوں کے طریقۂ مطالعے میں یہ بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوا کرتی، چنانچہ علوم و فنون کے کسی بھی سبجیکٹ کے حقائق عصری تناظر کانٹمپریری میں پیش کرنے کے لیے مذکورہ فلسفوں سے نشو نما پانے والے افکار کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ پورا ایجوکیشن سسٹم جس کو انگریز نے ڈیولپ کیا ہے، اس پورے ایجوکیشن سسٹم کی برائی کو، اس کی جڑ کو پکڑنے کے لیے جو پورا کے پورا کھڑا ہے ہیومینیٹک اپروچ کے اوپر، جو لکھا ہے ہیومینیٹک اپروچ، اس کے اوپر کھڑا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عجیب بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے فلسفہ اور دوسرا ہے سائنس۔ فلسفہ جو ہے وہ فطرت کے ارد گرد، طبیعت اور فطرت کے ارد گرد گھومتا تھا، اور سائنس جو ہے وہ ہیومنزم اور انسانیت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے جس کو میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فلسفوں سے نشو نما پانے والے افکار کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اب تاریخ کو پڑھو، جب تک کہ آپ یہ ہیومنسٹک اپروچ کو نہیں سمجھیں گے وہاں تک کہ آپ تاریخ کی غلطیوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ آپ اردو انگریزی لٹریچر کو پڑھو۔ لٹریچر کا مطلب ادبی اسلوب میں لکھی گئی کتابیں۔ ادبی اسلوب کو لٹریچر کہتے ہیں۔ ادب کو انگریزی کے اندر میں لٹریچر کہتے ہیں، ادب عربی تو عربک لٹریچر، ادب اردو لٹریچر۔ زبان، لینگوسٹک کا مطلب لسانیات، زبانیں کیسے بنی، انسان نے سب سے پہلے کون سی زبان بولی، کیوں بولی، اس بھی حکم تھا فلسفے سے۔ ماڈرن فلسفی، پولیٹیکل سائنس یعنی سیاست کیسے کی جائے، جس میں جمہوریت کو، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، کمیونزم کو اور بادشاہت کو، خلافت کو، ان چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ سوشل اسٹڈیز یعنی سماجی علوم، بہت عام ہے یہ بھی، جس کو عمرانیات کہتے ہیں اردو کے اندر میں، اور سوشل سائنس اور سوشل اسٹڈیز اس کو کہا جاتا ہے۔ سماجی علوم جس کو کہتے ہیں، فطری علوم یعنی سائنسی علوم، طبعی علوم بھی جن کو کہا جاتا ہے، نیچرل سائنس، شہریت، قانون، اسلامک اسٹڈیز، یہاں تک کہ یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی سب ہیومنسٹک اپروچ کے تحت پڑھایا جاتا ہے۔ وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھ کر بھی ضلالت کے راستے پر ہوتا ہے، صحیح راستے پر وہ آتا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دینیات تک میں ان سے راہ فرار ممکن نہیں، چاہے اسلامک اسٹڈیز ہو یا کسی بھی مذہب کے عقائد اور نظریات کو پڑھایا جائے، وہاں پر بھی آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسی بنا پر ان اصطلاحات طبیعت، علت و معلول، زمانہ، حرکت، سگنیفائر اور سگنیفائڈ وغیرہ کے تصورات اور ان کے اطلاقی نوعیتوں کی تفصیلات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اب جب یہ سمجھ لیا کہ یہ سب کے سب ہیومن اپروچ سے آتا ہے، تو اب اس کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید اصطلاحات کہ طبیعت کیا ہے، علت اور معلول کیا ہے، جس پر فلسفہ قدیم پورا کھڑا ہے، زمانہ اور ٹائم کیا ہے۔ پوری ایک کتاب لکھی ہے
کیا نام ہے اس کا، اسٹیفن ہاکنگ. سب ہم کو یاد رکھنے کا نہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ صرف تبلیغی جماعت میں وہ امیر صاحب بیچارے سب کام کرتے ہیں، باقی سارے لوگ کیا بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے ہیں. تو اسٹیفن ہاکنگ اس نے مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں اس موضوع سے اس نے بحث کی ہے کہ اسپیس اور ٹائم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی ہم جو سمجھتے ہیں کہ اب اس کی بحثیں نہیں ہوتی ہے، ابھی بھی یہی ساری بحثیں چلتی رہتی ہے. حرکت، یعنی دنیا میں ہر چیز کے اندر میں حرکت ہے. ایک انسان ہی جو جمود کا شکار ہے، خاص طور پہ ہمارے مدرسے والا. سیگنیفائر اور سیگنیفائڈ، اس کی بھی ابھی آگے تفصیلات آ رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ پہلے ہم اس کی ہیومینٹک اپروچ جو ہے اس کو سمجھے، اس کو سمجھنے کے بعد ان اصطلاحات کو سمجھے. نیز یہ چیزیں استدلالات قاسم و اشرف میں کس تناظر میں آئی، ان سے واقفیت کے بغیر بھی چارہ نہیں. جب تک بنیاد سمجھی ہوئی نہ ہوگی اصل جواب پر عبور مشکل ہوگا. کم از کم اہل علم کے لیے اور دینی درسیات کے فارغین کے لیے تو یہ بات ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ حضرات ہے جو عصری تعلیم گاہوں سے وابستہ نونہالوں اور ان کے اساتذہ کے لیے دلیل راہ بن سکتے ہیں. کیونکہ ہم سمجھیں گے، ان کی سارے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے، اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، اسلام کے ساتھ اس کے انطباق کو عصری اسلوب میں سمجھیں گے اور ان کو بتائیں گے تو ہم ان کو فتنہ ارتداد کے اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے لیے ساری چیزیں، اصل المیہ یہ ہے کہ اوپر جو مغربی افکار پیش کیے گئے، معاشرے میں بے روک ٹوک ان کا رواج ہے. جب رکاوٹ دین حق ہو تو دین کی مخالفت پر قائم رہنے کے لیے اصول صحیحہ سے انکار اور ذرائع علم، مشاہدہ، مخبر صادق کی خبر اور استدلال عقلی کے مسلمات سے انحراف عمل میں آتا ہے. کتنی اچھی بات بیان کیا کہ اصل المیہ یہ ہے کہ اوپر کے جو مغربی افکار ابھی پیش کیے گئے، معاشرے میں بے روک ٹوک ان کا رواج ہے. پورے معاشرے میں اب تک تو صرف پڑھا لکھا طبقہ متاثر ہوتا تھا، اب تو ان پڑھ طبقہ بھی ان چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ فلمیں، یہ سیریلیں، یہ ایڈورٹائزیں، یہ ساری چیزیں، ویڈیوز وغیرہ ہی بناتے اس طرح سے کہ ان چیزوں کے اندر میں وہ یہی ساری چیزیں ان پڑھ آدمی کے سامنے بھی پیش ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ان چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے وسائل ذرائع ابلاغ یہ پھیلتا جا رہا ہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ برائیاں بھی آسانی کے ساتھ کیا ہوتی چلی جا رہی ہے، عام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو فرما جب رکاوٹ دین حق ہو، اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے. ایک عجیب اس کا سیرا لگا ہے، میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ آخر کیوں مسلمان دین سے دور ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. تو دین کی مخالفت پر قائم رہنے کے لیے اصول صحیحہ سے انکار. اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کیا سمجھ رہا ہے کہ یار پکچر تو دیکھنا ہے لیکن اسلام منع کرتا ہے، سیریل دیکھنا ہے لیکن اسلام منع کرتا ہے، گیم کھیلنا ہے لیکن اسلام منع کرتا ہے، پراؤن ویڈیوز دیکھنا ہے مگر اسلام کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے. تو ناچ گانا دیکھنا ہے مگر اسلام کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے. میوزک سننا ہے مگر اسلام کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے. شارٹ کپڑے پہننا ہے مگر اسلام کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے. تو اب ہر جگہ پر اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ رکاوٹ تو اسلام ہی. اب جب اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی کہ جب رکاوٹ دین حق ہے تو دین کی مخالفت پر قائم رہنے کے لیے اصول صحیحہ سے انکار اور ذرائع علم کی مسلمات سے انحراف عمل میں آتا ہے. اب کیا ہوگا جب وہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی اس نے کہ بھئی جہاں دیکھو سبھی حرام ہے، یہ کچھ حلال ہی نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ اسلام تو خواہشات کو کبھی حلال نہیں کہہ سکتا ہے. لہذا اس بنا پر اب آہستہ 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 آدمی کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی مخالفت پر اور دین کی اہمیت اس کے دماغ میں کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. یار یہ تو اپنے کو کوئی وسعت نہیں ہے، بڑی تنگی ہے. تو اس لیے وہ اور رشتہ داری کے اصول بنا کر ایپسٹومولوجی جاری کی جاتی ہے تو التباسات کے طرز کو فروغ حاصل ہوتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ اچھا ہے،
خواہشات کو اتنا عام کیا گیا ہے کہ اب لوگ خواہشات کی طرف دوڑ رہے ہیں اور حق سے انحراف کر رہے ہیں، تو اب وہ پورا سسٹم ویسے ہی ان بنیادوں کے اوپر آگے بڑھاتے کیا ہو رہے ہیں، اس کو اور مؤثر سے مؤثر بنانے کی کیا کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایپسٹومولوجی جس کا ترجمہ علمیت قرار لیا گیا ہے، میں علم کی بنیاد اس پر ٹھہرائی گئی جسے انسان خود خلق کرے۔ کیا ایک پورا سسٹم انہوں نے کھڑا کر دیا۔ کیا سسٹم کھڑا کیا کہ دیکھو ہم تو سائنٹسٹ ہیں، بہت بھاری لوگ ہیں۔ اچھا کیا بھاری ہے بھیا؟ ہم تو علم کے متوالے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خواہشات کے متوالے، شہوات کے متوالے، شیطانی راستے کے متوالے ہیں۔ مگر اس کو لیبل دیا انہوں نے علمیت کا، اور اس کو ایپسٹومولوجی کہا انہوں نے، جس کو عربی کے اندر میں نظریۃ المعرفہ کہتے ہیں۔ میری ایک عادت ہے، میں کسی بھی چیز کو پڑھتا ہوں تو اردو میں، اور اردو کے ساتھ ساتھ اس کو عربی میں پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اور پھر ساتھ ساتھ میں انگریزی اصطلاحات جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بات پورے طور پر ہماری اپنی اصطلاح میں بھی سمجھ میں آتی ہے، اپنی زبان میں بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اصلی اسلوب میں بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو سمجھانے بھی کیا ہوتی ہے، آدمی کو آسانی ہوتی ہے بات کو۔ کیوں کہ جیسے ان لوگوں نے فلسفے اور منطق کو آسان کر کے پیش کر دیا ہے۔ مفتی سوال ہے کیا؟ منطق اور فلسفے کو آسان کر کر اس طریقے سے انہوں نے بہایا کہ آپ دیکھیں گے پورے اسکول کے سسٹم میں یہی سب پڑھایا جاتا ہے، مگر احساس نہیں ہوتا ہے کسی کو کہ انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، پیچھے آپ کو بتایا یہ شہریت، یہ سب کی بنیاد کہاں قائم کی ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو کل مستقل طور پر وہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کہ ان لوگوں نے پورے نظریے علم کو کیسے چینج کیا، اور اسلامی نہیں ہے، اور اسلامی اور ان کے درمیان کیا فرق ہے، اسلامی فکر، اسلامی عقیدہ اور ان کی فکر کے درمیان یہ اختلاف بنیاد سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارے اور ان کے اختلاف کی بنیادیں کیا ہیں۔ جب بنیاد سمجھ میں آئے گی تو بنیاد کے سمجھ میں آنے کے بعد بات آسان ہوگی، لیکن بنیاد ہی نہیں سمجھ میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے بات آسان ہوگی نہیں۔ تو آج پیچھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے سب کے سب علم کے اور سائنس کے نام پر، اسی لیے ان کے یہاں پر علم کس کو کہتے ہیں؟ سائنس کو علم کہتے ہیں، دین کے علم کو علم نہیں کہتے۔ دین کے علم کو علم نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اب جب علم کو سائنس میں انہوں نے محدود اور محصور کر دیا، تو اب کیسے محصور کیا، اور علم کو سائنس کے اندر ہی انحصار سے کیا کیا نقصانات ہمارے معاشرے کو اور انسانی معاشرے کو دنیا میں اٹھانے پڑ رہے ہیں، یہ سمجھنا پڑے گا۔ کیوں؟ ان کی پوری تہذیب کی بنیادیں یہ تین چیزیں: آزادی، مساوات اور ترقی، یہ تین بنیادیں۔ اور 3 ٹائر والی گاڑی کبھی بھی پلٹی کھا جاتی، 4 ٹائر ہو تو جلدی پلٹی نہیں کھاتی، لیکن 3 ٹائر والی گاڑی کا کوئی بھروسہ ہوتا نہیں۔ رکشہ دیکھنا، تھوڑا سا بڑا کھڈا آ گیا، ایک کا ٹائر گیا کہ کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، ان کی گاڑی، ان کے فلسفے اور ان کی سائنس کو 3 ٹائر پر چلا ہے، اور ہم کو یہ سمجھنے کے لیے دیکھ 3 ٹائر والی میں بیٹھا ہے، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، اور یہاں جو پلٹے گا تو سیدھا جہنم میں جا کے گرے گا، روڈ پہ اور کھڈے میں نہیں گرے گا، بلکہ سیدھا کہاں جا کے گرے گا؟ حفرۃ من حفر النار میں جا کر گرے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو علمیت کے ساتھ کیسے، یعنی علم کے ساتھ کیسے جوڑا،
اور اسلام میں اور ہمارے ان کے درمیان کیا فرق ہے، تو اسے بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ کل کے لیے میں نے انشاءاللہ اس کا ایک پریزنٹیشن تیار کیا ہے، بہرحال مفتی صاحب ہو سکتا ہے ہوں گے، بولیں گے کہ ایک تو خود اپنے ٹائم کا سنبھلتا نہیں، دوسرے کو بھی نہیں دیں گے۔ تو اب اس کو سمجھنے سے پہلے عصر حاضر کا پس منظر، پیش منظر اور منظر، کہ یہ جس عصر حاضر میں ہم جی رہے ہیں یہ 18ویں صدی سے شروع ہوتا ہے ان کے اپنے بیان کے مطابق، مگر کس طرح سے شروع ہوتا ہے، کیسے شروع ہوتا ہے، اور پھر ہندوستان میں کیسے آتا ہے، مسلمانوں میں کیسے عام ہوتا ہے، اور اس کے ترجمان مسلمانوں کے اندر میں کون کون گزرے ہیں، اور اس کے نتائج اس وقت ہم کیا بھگت رہے ہیں، اور اب آئندہ ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو فکر مند بنانے کی ضرورت ہے۔ سستا پبلک کچھ کر سکتی نہیں، القوم الکسال لا يعملون شيئا انما هم ينامون۔ جاننا چاہیے کہ 18ویں صدی میں نیچرلزم کو فروغ ہوا، انڈسٹریلائزیشن کی نمود ہوئی۔ انڈسٹریلائزیشن سمجھتا ہے نا، یعنی انڈسٹریاں بننے لگی۔ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پر کہیں بھی جاؤ شہر میں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے انڈسٹریل ایریا، کچھ پتا ہوتا ہے انڈسٹریل ایریا لکھا ہوتا ہے نا۔ ہم عرب ملکوں میں بھی جاتے ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں المنطقہ الصناعیہ۔ میں تو بورڈ وغیرہ پڑھتا ہوں اور سب یاد بھی کرتا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ ایسی بے حیث انسان جیسا نہیں رہنے کا۔ آدمی زبان بھی سیکھتا ہے یہ سب بورڈ وغیرہ پڑھنے سے، ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو المنطقہ الصناعیہ کہتے ہیں انڈسٹریل ایریا۔ تو انڈسٹریلائزیشن کی نمود ہوئی، کیا مطلب کہ 17ویں صدی سے مشین بننے شروع ہوئی، اور مشینوں کے بننے کے بعد اب کیا ہونے لگا کہ ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کی ویلیو کم ہونے لگی، اور مشین سے جو چیزیں بننے لگی ایک تو تیزی سے بننے لگی، کچھ صفائی کے ساتھ بننے لگی، اور زیادہ مقدار میں بننے لگی۔ تو جگہ جگہ پر شہروں کے اطراف اور اکناف میں انڈسٹریاں قائم ہوئی۔ جیسے ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کہاں پر ہے؟ یہاں پر انگلیشور۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے جس کو جی آئی ڈی سی کہتے ہیں۔ جی آئی ڈی سی جو ہے وہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا مانا جاتا ہے۔ تو اس ایریے میں آپ جائیں گے تو ہر چیز آپ کو ملے گی۔ یہ ہمارے یہاں پر بھی جن بچوں کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے یہ بچے وہیں پر جا کے کام کرتے ہیں، اور وہاں 100-200 روپے، لیکن سارے کیمیکل۔ اس ایریا میں آپ داخل ہو تو کیمیکل، وہ وہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی جو جاتا ہے تو وہاں سے بھی اتنی بدبو آتی ہے، وہاں کیسے لوگ رہتے ہوں گے وہی سمجھ نہیں۔ لال کلر کا، پیلے کلر کا، رنگ برنگ پانی ہوتا ہے، تو سارے کیمیکلز، سب چیزیں وہاں پر بنتی ہے، کیمیکل کی لائن کی جی، پورا انڈسٹریل ایریا ہے۔ تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کی نمود ہوئی کہ جگہ جگہ پر انڈسٹریاں بننے لگی، چیزوں کو بنانے کے بڑی بڑی فیکٹریاں وجود میں آنے لگی، گاؤں کے لوگ شہروں کی طرف جانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیہاتوں کے اندر میں روزی روٹی کے اسباب نہیں تھے۔ پہلے کپڑا بنتے تھے اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے چیزوں کو بناتے تھے، اب وہ چیزیں وہاں بننے لگی تو یہ بیچارے یہاں کیا کریں گے؟ تو اب دیہاتی لوگ منتقل ہو کر کہاں پر آنے لگے؟ شہروں کے انڈسٹریل ایریا کے اندر میں کام کرنے کے لیے، روزی روٹی کی تلاش میں۔ شاعروں نے نیچر پر لکھنے کی طرف توجہ کی۔ اب شاعر کو تو ویسے بھی قرآن نے کہہ دیا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ إِنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ تو کہا کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے ہندی زبان کتنی بھاری ہے۔ زبان جو ہوتی ہے
زبان میں چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں اس سے بھی اس زبان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہی حال ہوتا ہے. مگر جب یورپ کا معاشرہ کچھ زیادہ ہی سویلائزڈ، کانشیس اور مہذب ہو گیا، ان کے اپنے سمجھ کے مطابق ہم زیادہ مہذب ہو گئے، تو ان شاعروں نے محسوس کیا کہ معاشرے میں جذبات کے فقدان کے نتیجے میں افراتفری پھیل رہی ہے. اس لیے جذبات ابھارنے والے لٹریچر پیدا کیے جانے لگے تاکہ نیچر سے دور ہو جانے والے انسانوں کو نیچر سے قریب لایا جا سکے. یہ رومانٹائزم کا دور ہے جسے عہد احساس، ایج آف سینٹیسیبلٹی بھی کہا جاتا ہے. اس عہد میں ریزن یعنی سائنسی تعقل سے زیادہ خیال و تصور، امیجنیشن پر فوکس کیا گیا. اس عہد کی نمایاں مفکرین مثلا سیموئل ٹیلر کولرج، نام تو دیکھو اس کا، رالف والڈو ایمرنس وغیرہ نے آئیڈیالزم، ماورائیت، انفرادیت اور کفر کی معطلی کے خیالات کو رواج دیا. فکر کی، کفر نہیں ہے، فکر ہے، فکر کی معطلی کے خیالات کو رواج دینے میں انتھک کوشش کی. یہ تو یورپ میں ہوا. یہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو، ہوا ایسا کہ لوگ مادے کے پیچھے دوڑے، دنیا 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 اور دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور پھر اس کے بعد شاعر جو ہے انہوں نے بھی لوگوں کو نیچر کے بارے میں بتانا شروع، نیچر یعنی فطرت، کہ ہر چیز یعنی کوئی بھی کام، جیسے کسی زمانے میں مسلمانوں میں کسی چیز کو عام کرنا ہوتا تھا تو حدیث بیان کر دیتے. میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگوں نے موضوع حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ لی. جیسے ککڑی بیچنے والا ہے، اب وہ ککڑی بیچنا ہے، اس کو کیا بولتا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب القصاء، حضور ککڑی کو بہت پسند کرتے تھے. اب لوگ ٹوٹ پڑتے. تو بالکل اسی انداز میں کہ انسانی معاشرے میں کچھ یہ قدرتی قوانین ایسے ہی چلتے ہیں. انسانوں کی طبیعت جس طرف مائل ہوتی ہے، مفاد پرست لوگ اسی طرح کی چیزوں کو معاشرے کے اندر میں فروغ دینے کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں. تو ایسے ہی شاعروں نے، ادیبوں نے، ان لوگوں نے بھی اسی نیچر کے اوپر لکھنا کیا کر دیا، شروع کر دیا کہ بھائی ترقی جو ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم مذہب سے دور ہو گئے اور نیچر کے قریب ہو گئے. اب اس کا کیا انجام کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر میں آہستہ آہستہ مذہب سے دوری پیدا ہونے لگی. مذہب سے جب دوری پیدا ہونے لگی تو ظاہر سی بات ہے بے حیائی سے قریب ہونے لگا لوگ. جب بے حیائی سے قریب ہونے لگے تو اس کو فروغ دینے کے لیے رومانٹائزم کو لے کر آئے. رومانٹک نا، کیا بات ہے، بہت رومانٹک ہو گئے، آپ بولتے ہیں نا ہمارا اردو میں بھی. تو رومانٹائزم جو ہے اس کو فروغ ملنے لگا. یعنی انڈسٹریلائزیشن پہلے وجود میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرلزم وجود میں آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سویلائزیشن وجود میں آیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا وجود میں آیا، رومانٹائزم وجود میں آیا. اب معاشرے کی جو درگت بنی وہ بیان سے باہر ہو، بے حیا. ہزار کوششیں کی انہوں نے، اتنے بیوقوف تھے. برائی جب پھیلی تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو کیا بولنے لگے، نہیں، برائی کو برائی سے لوگوں کو روکے. الانسان حریص علی ما منع، تو لوگ زیادہ کریں. اس لیے بے حیائی کو ایسا عام کر دو کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ نارمل ہو جائے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ بے حیائی کو، بدتمیزی کو، بد اخلاقی کو، بد کرداری کو اتنا عام کر دو کہ لوگ اس کو کچھ سمجھے ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے نا. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ باقاعدہ یورپ میں آج بھی کچھ ایئر لائنس ایسی چلتی ہے جس میں لوگ ننگ دھڑنگ ہو کے بیٹھتے ہیں.
ننگے ہو کے بیٹھتے ہیں، یعنی مادر ذات ننگا، مادر ذات ننگا سمجھتا ہے نا، من رأسہ الی تحت رجلہ لیس ثوب، کوئی کپڑا نہیں سر سے لے کر پاؤں تک، ایک دم۔ اب کتنا خطرناک سین ہوگا، آپ صرف سوچو کیسا خطرناک سین ہوگا کہ سارے لوگ 200 400 500 لوگ نا دڑم بیٹھے ہوں گے، کسی جنگل سے کم لگتا ہوگا، جنگل سے برا حال دکھتا ہوگا، لیکن کیا اس کو کیا بولتے ہیں، نیچرلزم ہے، بولے گی فطری ہے، بولے جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی۔ جب انسان تو اتنا برا اتا کہ بے حیائی، اور اس کو اتنا عام کرو، اتنا عام کرو کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت ہی باقی نہ رہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو مختلف جنس کا بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اس کا امتحان ہی اسی لیے، اور یہ چیز کبھی بھی انسان سے ختم ہو سکتی نہیں، الا یہ کہ وہ کھسی کرا لے، الا کہ وہ کیا کرا لے، کھسی کرا لے، ورنہ انسان سے یہ چیز نہیں ختم ہو سکتی ہے، کچھ بھی کر لے۔ کہتے ہیں کہ اچھے اچھے متقی اور پرہیزگار کو بھی اگر امتحان لینا ہو تو عورت کے ذریعے سے امتحان لے لینا، فتنۃ النساء میں اچھا کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اس سے بچتا نہیں، کتنا بڑا تیسمار خواہ ہو۔ اسی لیے شریعت نے پہلے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچے رکھنا بابا، تو دیکھے گا کیا ہوگا، بات آگے بڑھے گی، دیکھی مت۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، تو شریعت، ہماری شریعت برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لگا دیتی ہے، اور یہ کہتی نہیں اس کو اتنا عام کرو کہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ میرے باپ نے بولا ایسے نارمل ہوگا، نارمل نہیں ہوتا ہے، تو اس سے بے حیائی اتنی عام ہو گئی کہ نہ مرد اور عورت کے کپڑوں میں کوئی تمیز باقی رہی، نہ ان کے یہاں پر، یعنی اتنی بے حیائی کہ ان کے یہاں پر آپ جائیں گے، اب تو ہمارے یہاں پہ یہ سب چیزیں ہونے لگی، تو پوسٹر بھی ایسے لگے ہوں گے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ اس دنیا میں جیے کیسے، آنکھ بند کر کے چلے، آنکھ کھول کے چلے کہ کیا کرے، یعنی آپ یوں اٹھاؤ تو آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس معاشرے کے اندر میں وجود میں آنے لگی، آئیڈیلزم، ماورائیت، انفرادیت اور فکر کی معطلی کے خیالات کو رواج دینے میں انتھک کوشش کی۔ یہ تو یورپ میں ہوا، ادھر ہوا، اب چونکہ یہ یورپ کی بلا ادھر آ چکی تھی پہلے ہی، وہاں پر یہ سب شروع ہوا، تو ان ساری گندگیوں کے ساتھ میں وہ یہاں پر ہندوستان میں پہنچ چکے تھے، واسکو ڈی گاما لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو اب ہندوستان پر اس کے اثرات کیسے مرتب ہوئے، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، لیکن آئندہ